لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل وقال عليه الصلاة والسلام خير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال عليه الصلاة والسلام فإذا استنفرتم فانفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم پردہ نشین خواتین، دینی ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ و من والو کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا اور دین کے تعلق سے غور و فکر کرنا، یہ اللہ کو عمل بہت ہی بڑا پسند ہے۔ جہاں دین کے مذاکرے ہوتے ہیں، ایمان کے مذاکرے ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی کے بول بولے جاتے ہیں اور اللہ کی دین کی مجلسیں قائم ہوتی ہے، اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان مجلسوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہم پر کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائی اور دین کی محنت کے لیے آپ کو اور ہم کو قبول فرمایا۔ اللہ نے دین دیا، یہ اللہ کو سب سے پیارا دین ہے۔ جو اس دین کو اختیار کریں گے اللہ انہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ دین کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے زندگی کے اندر دین کا ہونا ضروری ہے۔ انسان دنیا کے اندر ہے، یہ دنیا اس کو ایک دن چھوڑنی ہے، مر کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ مرد بھی جائیں گے اور عورتیں بھی جائیں گی، چھوٹا بھی جاتا ہے اور بڑا بھی جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری کائنات، پورے نظام کو درہم برہم کیا جائے گا اور ساری انسانیت، سارے حیوانات اور زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے اللہ کے علاوہ، کہ سب فنا ہو جائے گا۔
تو بہت مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے، یہ صرف اور صرف آخرت کی جو مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کے لیے دی ہے۔ اب انسان کی عقل مندی اور ہوشیاری کی بات یہ ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کو صحیح طریقے سے آخرت کے اعمال، آخرت والے اعمال کے ساتھ گزارے، یہ اس کی عقل مندی کی بات ہے۔ اب دنیا میں آ کر انسان غافل ہو جائے، آخرت والے اعمال سے غافل ہو جائے، اللہ نے ایمان دیا اس سے غافل ہو جائے، اللہ نے احکام نازل فرمائے اس سے غافل ہو جائے، اللہ نے قرآن اتارا اس سے غافل ہو جائے، اللہ نے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عطا فرمائی اور ہم اس سے غافل ہو جائیں، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ آج ہر انسان، ہر مرد اور ہر عورت اپنے اندر گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، میری زندگی تو خواہشات پر چل رہی ہے، میری زندگی تو اللہ کے احکام سے ہٹ کر چل رہی ہے، میری زندگی تو نبی کے طریقے کے خلاف چل رہی ہے۔ تو اس لیے محترم دینی بہنوں، کامیابی صرف اور صرف دین والی زندگی میں ہے، اور صراط مستقیم جو اللہ نے راستہ طے کر دیا ہے اسی راستے پر چلنے میں کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی والے راستے ہیں، شیطان والے راستے ہیں۔ جو گمراہی اور شیطان والے راستے پر چلیں گے اللہ انہیں ناکام کریں گے۔ اس لیے اللہ کا یہ ایک اور فضل ہوا کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو اپنے راستے کے لیے قبول فرمایا۔ تو اللہ کے راستے میں آنا، اللہ کے راستے میں نکالنے کا اور اللہ کے راستے میں جانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے، اس کو احساس ہوگا کہ مجھے اللہ نے کیا ذمہ داری دی تھی اور میں کیا کر رہی ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں، کہ اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا تھا۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس کا احساس ہوگا کہ میرے اندر کتنی کمی ہے اور میری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور مجھے کس طریقے سے زندگی گزارنا تھا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں نہیں جاتا ہے تو وہ تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور سیکھنے سکھانے کے حلقے میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہے، ہمارا کلمہ بھی صحیح نہیں ہے، ہماری زندگی کی کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ تو یہ احساس اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہوتا ہے۔ پھر جو آدمی اس احساس پر قائم رہتا ہے اور وہ اپنے اندر جو ایک فکر لیتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنا ہے، تو اللہ پاک اس کی زندگی کے رخ کو صحیح کرتے ہیں اور اسے ہدایت دیتے ہیں اور اسے توفیق دیتے ہیں کہ وہ اپنی کمیوں کو دور کر کے اپنے اندر اپنے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے، اپنی ساری غلطیوں کو دور کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، خواہشات کو چھوڑتا ہے، پھر اپنی زندگی کو ایک دینی مزاج کے اندر اور ایک دینی ماحول کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو داخل کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں آتے ہیں اور ان کو احساس بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس احساس پر قائم نہیں رہتے، وہ اپنے اندر تبدیلی کی اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر ان کو جو ہے کیونکہ وہ بے طلب ہوئے تو بے طلبوں کو اللہ کی طرف سے کوئی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کے ہدایت ملے گی، اللہ کے توفیق ملے گی، طلبگاروں پر طلب پر ملے گی۔ بندے کے اندر جتنی طلب ہوگی، بندی کے اندر جتنی طلب ہوگی، اللہ اس کی طلب پر اسے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ بندے کی اور یہ بندی کی طلب پر ہدایت عطا فرمائیں گے کہ میری بندی ہے، میرا بندہ ہے، میرے ساتھ اس کا کیا گمان ہے، میری بندی مجھ سے کیا چاہتی ہے، میری بندی مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ کہ اللہ پاک ہر بندے اور ہر بندی کے گمان کو دیکھتے ہیں
کہ میرے ساتھ میری بندی کا کیا گمان ہے، میرے ساتھ میرے بندے کا کیا گمان ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کی اور ہر مرد کی اور ہر عورت کی چاہت ہو کہ اللہ مجھے ہدایت کامل عطا فرمائے، اللہ میری زندگی کے رخ کو بدلے، اللہ مجھے جو ہے ہر عمل کی، چھوٹے اور بڑے کی، یعنی اعمال حسنہ کی مجھے توفیق دے، کہ ایک عمل سے اور دوسرے عمل کی طرف توفیق مل جانا یہ اس عمل کی قبولیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ کہ جو عمل قبول ہوگا فرمایا اسے آئندہ عمل کی کرنے کی توفیق ملے گی، اور یوں فرمایا ایک عمل کر کے کوئی عمل آگے نہ ہو پایا اور عمل چھوٹ گیا تو یوں سمجھو عمل قبول نہیں ہوا۔ تو یہ سمجھو ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم یہاں پر آئی، اور اگر ہمارا احساس باقی رہا اور ہمارے اندر فکریں جاگی اور آئندہ اگر ہمیں توفیق مل رہی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تو یوں سمجھو ہمارا یہ عشرہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے۔ ہم یہاں عشرے میں آئی ہیں اور عشرے میں آ کر گھر پر گئی اور پھر جو ہے گھر کے اندر اسی ماحول کے اندر ہم ڈھل گئی اور احساس تک ختم ہو گیا، اور آئندہ جو ہمیں توفیق نہیں ہوئی اللہ کے راستے میں نکلنے کی تو یوں سمجھو ہمارا یہ عشرہ قبول نہیں ہوا۔ اور ہمارا عشرہ قبول کیوں نہیں ہوا؟ کہ ہم سے اللہ کے راستے میں نکل کر بے اصولیاں ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر بے اصولیاں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی کے جو وقت جو قیمتی بنے گا، عشرہ قیمتی بنے گا، سہروزہ قیمتی بنے گا، چلہ قیمتی بنے گا، 4 ماہ قیمتی بنے گا، وہ اس وقت بنے گا کہ جب ان اوقات کو کہ اصول کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ لگایا ہو۔ عشرہ ہمارا پورے اعمال کے ساتھ لگے گا، پورے اصول کے ساتھ لگے گا تو یہ عشرہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر جو اصول بتائے جاتے ہیں اور جو اعمال بتائے جاتے ہیں ان اصول کے ساتھ اور ان اعمال کے ساتھ ہم وقت لگائیں گی، ہم جو ہے اللہ کے راستے میں اعمال کے ساتھ چلیں گی تو اللہ پاک ان وقت لگانے کا پورا فائدہ دے گا، پھر یہ ہمارا عشرہ قبول ہوگا اور یہ ہمارا وقت لگانا قبول ہوگا، پھر اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملے گی اور ہم دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنیں گی۔ اور اگر ہم نے بے اصولی کے ساتھ وقت لگایا اور اعمال کی پابندی نہ کر کے وقت لگایا تو پھر ہمارا عشرہ قبول نہ ہوگا، پھر ہمیں صحیح طریقے سے جو ہے ہدایت نہ ملے گی اور پھر ہم دوسروں کے لیے بجائے ہدایت کے گمراہی کا یہ رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گی۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، ہمارے پاس جتنا وقت باقی رہ گیا ہے ان سارے اوقات کو اعمال کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں اور اصول کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں، بے اصولی سے بہت زیادہ بچے۔ ہمارا کوئی 1 منٹ بھی اور ہمارا کوئی 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، فضول باتوں میں نہ جائے، فضول باتیں نہ کرے، نہ تو جو ہے یہاں پر فضول باتیں کریں، نہ موبائل کے ذریعے سے اپنے گھروں پر باتیں کریں، کیونکہ جو وقت ہم لے کر آئی ہیں یہ وقت ہمارے پاس بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے جو ہے ان اوقات کو ہمیں صحیح طریقے سے لگانا ہے، صحیح طریقے سے لگانا ہے۔ جو مشورے سے جو بات طے ہو جائے، جو امور طے ہو جائے، بات کہ جو اصول طے ہو جائے اور جو اعمال طے ہو جائے ان اعمال کے ساتھ جو ہے ہمیں وقت لگانا ہے، ان اعمال کے ساتھ ہمیں وقت لگانا ہے۔ ہمارے مشورے سے جو امور طے ہوتے ہیں 24 گھنٹے کے، ان امور کے ساتھ ہم وقت کو لگائیں۔ تعلیم کے وقت ہم پوری تعلیم کریں، سیکھنے سکھانے کے وقت ہم پورا سیکھنا سکھانا کریں، 6 صفات کے حلقوں میں بیٹھ کر ہم ایمانی مذاکرے کریں، ایک ایک چیز کو سیکھیں، ایک ایک چیز کو دل کے اندر اتاریں کہ 6 صفات صرف ہماری زبان پر
اور سیکھنے کے لیے نہیں ہے اور زبان پر رٹنے کے لیے نہیں ہے کہ 6 صفات تو زندگی کے اندر اتارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں نے 6 صفات سیکھ لیے، میں 10 دن کے اندر 6 صفات سیکھ کر آئی ہوں۔ 6 صفات کو سیکھنا تو ہے، لیکن سیکھنے کے ساتھ ساتھ زندگی میں اتارنا ہے۔ ایمان کی صفت میں نے سیکھی ہے تو ایمان میری زندگی میں اترا نہیں اترا ہے۔ نماز کی میں نے صفت سیکھی ہے، نماز صحیح ڈھنگ سے میری زندگی میں آئی ہے نہیں آئی ہے۔ علم و ذکر کی صفت میں نے سیکھی ہے، یہ چیز جو ہے پوری حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں آئی ہے نہیں آئی ہے۔ اکرام مسلم کی میں نے صفت سیکھی ہے تو اکرام کرنا اور دوسرے کے حقوق ادا کرنا اور اخلاق والی بات میری زندگی میں اتری ہے نہیں اتری ہے۔ تو یہ ساری صفات کو سیکھنے کا مطلب ہے ایک ایک چیز کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے۔ اس کا نام ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا مطلب۔ کہ تب سمجھا جائے گا کہ جی ہم اللہ کے راستے میں ہم نے وقت لگایا ہے۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، جتنا وقت بچا ہے ان وقت کو بڑا قیمتی سمجھ کر ہر اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور سیکھنے سکھانے میں لگائیں۔ آنے والی بہن کے ساتھ مذاکرے ہوں گے، صرف ایمان کے مذاکرے ہوں گے، صرف ذکر کے مذاکرے ہوں گے، صرف سیکھنے اور سکھانے کے۔ یا تو سکھاؤ یا پھر جو سیکھو، فضول باتیں نہ کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، گھریلو باتیں نہ کرو، رشتہ داریوں کی باتیں نہ کرو۔ صرف اور صرف بات کرنی ہے اللہ کی، صرف اور صرف بات کرنی ہے ایمان کی، صرف اور صرف بات کرنی ہے سیکھنے سکھانے کی۔ کوئی دعا سیکھ رہی ہو، کوئی جو ہے کوئی مسئلہ سیکھ رہی ہو، اور کوئی جو ہے قرآن پاک کی سورت سیکھ رہی ہو، کوئی کلمہ سیکھ رہی ہو، کوئی تسبیح سیکھ رہی ہو، کہ 24 گھنٹہ اس طریقے سے اپنے اجتماعی اعمال کے بعد جو وقت بچے انفرادی اعمال انفرادی کام میں اپنا وقت جو لگانا ہے وہ سیکھنے سکھانے میں لگانا ہے۔ یہ آنے والی بہن کی تشکیل کرنا ہے، ان کو دعوت دینا ہے، ان کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے کہ اس طریقے سے اپنے وقت کو قیمتی بناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جی جو بہنیں آ رہی ہیں ان سے ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر تو وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو وقت کو ضائع نہ کیا جائے، وقت کو کام میں لیا جائے۔ کیونکہ بہت تشکیل کے بعد اور بڑی محنت کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں نکل کر ادھر ادھر کی بات کر وقت کو ضائع کر دیا تو بتاؤ پھر کون سا ایسا وقت ہے جس کے اندر جو ہے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر کسی طرح کی بے اصولی نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی بھی انفرادی عمل نہ چھوٹے اور کوئی بھی اجتماعی عمل نہ چھوٹے۔ تعلیم کا جو وقت جتنا طے ہے اس میں جو ہے 1 منٹ بھی کم نہ ہو۔ 2 گھنٹے کی تعلیم صبح کی اگر طے ہے تو 2 گھنٹہ جو وقت ہمارا طے کیا گیا مشورے سے، تو اس سے پہلے ساری بہنیں فارغ ہو کر تعلیم میں بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ 9:30 بجے کا تعلیم کا وقت ہے اور جو ہے 9:45 بجے یا 10 بجے تعلیم کو شروع کیا جا رہا ہے، 10:30 بجے تعلیم شروع ہو رہی ہے۔ کہ نہیں 9:30 بجے تعلیم کا وقت ہے تو 9:30 سے پہلے ساری ضرورتوں سے فارغ ہو کر اور 9:30 بجنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر تعلیم شروع کر دی جائے، ورنہ تو یہ جو ہے ایک طرح کی خیانت ہوگی۔ وقت یہ دیا ہوا اللہ کا اپنے پاس امانت ہے، مشورے سے جو وقت طے ہو چکا ہے یہ اپنے پاس امانت ہے، تو اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ 1 منٹ بھی اگر ہم نے کم کر دی تو یوں سمجھو ہم نے 1 منٹ کو ضائع کر دیا ہے۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، پابندی کے ساتھ اعمال کو کریں اور وقت پر اعمال کو کریں، کہ وقت پر اعمال کو کریں گی اور پابندی کے ساتھ اعمال کو کریں گی تو پھر جو ہے ہمیں وقت لگانے کا پورا نفع ہوگا۔ کہ جب جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی بے اصولی کرتا ہے یا اعمال کے اندر جو ہے کوتاہی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وقت پھر صحیح نہیں لگتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی نمازوں کے اندر دھیان دے، اپنی نماز کا
یعنی ٹائم پر جو ٹائم طے ہو چکا ہے اس ٹائم پر نمازوں کو پڑھیں اور پوری نماز پڑھیں، ناقص نماز آدھی نماز نہ پڑھیں، سنت چاہے موقدہ ہو غیر موقدہ پوری پڑھیں، نفل نمازیں ہیں وہ پوری پڑھیں۔ اسی اعتبار سے جو نفلی عبادت الگ کی عبادت ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ان نمازوں کا بھی اہتمام کریں کہ جب ان سارے اعمال کی ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں پورا نفع ہوگا۔ اعمال سے تربیت بنے گی، کسی اور چیز سے نہیں بننے والی۔ یہ اعمال ہی ہے جس سے ہماری تربیت ہوگی، یہ اعمال ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی سنورے گی، یہ اعمال ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر ایک جو ہے نور پیدا ہوگا اور اللہ سے تعلق قائم ہوگا اور اللہ کے ہم قریب ہوں گی۔ جتنے بھی دنیا کے اندر ولیاں آئی ہیں، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، وہ سب کے سب اعمال کی بنیاد پر بنے، اعمال کی بنیاد پر بنے ہیں۔ پچھلی اس زمین کے اوپر بے شمار مائیں ایسی آئی ہیں جنہوں نے پورا اللہ کا پورا حق ادا کر کے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ کی عبادت کا حق ادا ہوتا ہے، کہ ایسے ان کی نمازیں تھی، پوری رات جو ہے سجدے کے اندر گزار دیتی تھی۔ حضرت معاذہ رحمت اللہ علیہ اللہ والی ہیں، کیا طے کر رکھا ہے کہ آج کی رات تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑی گزار دیتی تھی، اور دوسری رات آتی تھی کہ آج کی رات تو اللہ کے سامنے رکوع کرنے کی ہے، پوری رات رکوع میں گزار دیتی تھی، اور تیسری رات آتی تھی کہ آج کی رات تو اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھنے کی ہے، پوری رات سجدے میں پڑھ کر گزار دیتی تھی۔ اور جب صبح کی روشنی ہوتی تھی تو کہتی تھی ہائے کتنی چھوٹی رات ہے، کتنی چھوٹی رات ہے، ابھی تو صحیح سے اللہ سے جو ہے مناجات ہوئی نہیں ہے اور صبح ہو چکی ہے۔ ایسی مائیں تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، مصلی کے اوپر کھڑی ہوتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتی تھی اور سلام پھیرتی تھی تو صبح صادق ہو جاتی تھی، صبح کا اجالا ہو جاتا تھا، ایک آہ بھرتی تھی، ہائے میرے اللہ تیری اتنی چھوٹی رات ہے کہ 2 رکعت میں پوری ہو گئی، تیری اتنی چھوٹی رات ہے کہ 2 رکعت میں پوری ہو گئی۔ ایسی ولیاں اور ایسی اللہ والیاں اس زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا اور اس زمین پر پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کتنی عبادت گزار، کتنی اللہ کی جو ہے ولی، کتنی نیک بندی گزری ہے، کیسی عبادت گزار، اللہ کے لیے مرنے والی، اللہ کے لیے مٹنے والی۔ کیوں فرمایا کہ رابعہ بصریہ کا جب انتقال ہوا، رابعہ بصریہ کا رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، قبر میں رکھا گیا اور قبر کے اندر فرشتے آئے اور فرشتوں نے حضرت رابعہ سے پوچھا کہ رابعہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو رابعہ نے الٹا جو سوال کیا کہ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، کہ ابھی تو ایک بالش زمین میں نیچے آئی ہوں اور میں اپنے رب کو بھول جاؤں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی میں اس رب کو نہیں بھولی اور یہاں ایک بالش زمین کے نیچے آ کر رب کو بھول جاؤں گی، رب کا سوال کرنے آگے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، کیا ہم کو رابعہ سے سوال کرنے کے لیے بھیجا تھا یا رابعہ ہم سے سوال کرے، کس لیے آپ نے بھیجا تھا؟ کہ نہیں فرشتے اللہ نے کہا وہ میری بہت پیاری بندی ہے، بہت نیک بندی ہے، 1 منٹ اور 1 سیکنڈ بھی اس کا میری یاد یعنی غفلت میں نہیں گزرا۔ تو ایسی جی پھر جو ہے ایک کپڑا ہوتا تھا، ایک جو ان کا ایک جبہ ہوتا تھا، اس کو پہن کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ باندی کے خواب میں آئی، باندی نے پوچھا کیسے گزری؟ کہ اللہ نے رحم فرما دیا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تو کہا تیری اس گدڑی کا کیا ہوا؟ کیونکہ جو اس باندی نے دیکھا تھا تو بہت بہترین یعنی بہت شاندار کپڑا پہن رکھا تھا، اور مرتے وقت مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری اسی گدڑی کے اندر مجھے کفن دینا ہے، تو کفنایا تھا اسی گدڑی کے ساتھ، اسی جبے کے ساتھ، اسی کپڑے کے ساتھ۔ جب باندی نے پوچھا اتنا شاندار کپڑا پہن رکھا ہے، وہ جو گودڑی ہم نے تمہیں کفن دیا تھا وہ کہاں ہے؟
تو کہا اللہ نے اس کو رکھ دیا ہے قیامت تک کے لیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس دودڑی کو میرے نام اعمال میں تولیں گے, اس کا جو وزن کیا جائے گا. ایسی اللہ والیاں گزری ہے. آج تو اللہ معاف کرے فرض نماز نہیں پڑھی جا رہی, صحیح سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی, صحیح سے کوئی تسبیح نہیں پڑھی جاتی. ہاں یہ کیسے اللہ والیاں تھی, کیسے انہوں نے جو ہے جنت کو کمایا, کیسے اللہ کی عبادت کی. آج تو اللہ معاف کرے عورتیں جو ہے تھوڑے تھوڑے بہانے پر فرض نماز کو چھوڑ دیتی ہے. گھر کے تھوڑے سے کام کے بڑھنے پر, گھر میں اگر تھوڑا سا کام بڑھ گیا نا, نماز کو سب سے پہلے چھوڑے گی. کیا نماز کیوں نہیں پڑھی, کیا یہ کام ہو گیا. ہاں بکری بھینس کے بہانے پر نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہاں یہ کیوں ہے کہ اندر میں ابھی ایمان نہیں بنا. ہاں ایمان جب بنے گا, اللہ کا خوف پیدا ہوگا, اللہ کی محبت اترے گی, اعمال کا شوق پیدا ہوگا, تو فرمایا پھر جو ہے اعمال کے بغیر چین نہیں آئے گا. عمل کے بغیر چین نہیں آئے گا, نماز پڑھے بغیر نیند نہیں آئے گی. اس لیے محترم دینی بہنوں بات لمبی ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے آپ کو اپنے راستے میں نکالا ہے, اس لیے ان جو ہے اوقات کی پابندی کرو, اور ان کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے, اعمال کے ساتھ لگاؤ. ایمان بنانے کا راستہ ہے, ہاں ایمان بنانے کا راستہ ہے, اعمال کے شوق, اعمال کے اندر شوق پیدا کرنے کا راستہ ہے. اس لیے آپ کو اللہ نے جو ہے منتخب کیا ہے, اللہ نے اپنے راستے کے لیے قبول کیا ہے. اس جو ہے راستے کو قیمتی سمجھتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنے اعمال کی فکر کریں, ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کے مذاکرے کریں, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کے مذاکرے کریں. یہی چیزیں ہیں, یہی اعمال ہے جس کی بنیاد پر ہمارا ایمان بنے گا. اندر میں اعمال جو ہے اعمال کا شوق پیدا ہوگا, اللہ کا خوف پیدا ہوگا, اللہ کی محبت پیدا ہوگی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت پیدا ہوگی. یہی مذاکرے ہیں اور یہی حلقوں سے سارا سب کچھ ہوگا. اس لیے آنے والی بہن کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بول کر اپنے ایمان کو جو ہے تازہ کرو, اپنے ایمان کو قیمتی بناؤ, اور ہر ایک کی تشکیل کرو, ہر ایک سے جو ہے ایمانی مذاکرہ کرو, ہر ایک سے جو ہے دین کا مذاکرہ کرو, ہر ایک سے کچھ سیکھنے سکھانے کی کا جو ہے مذاکرہ کرو. فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تسبیحات کا اہتمام کرو, صبح شام کی جو تسبیحات بتائی جاتی ہے ان کا اہتمام کرو. دلوں کی بیماری کو دور کرنے کے اندر سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت اور یہ جو ہے صبح شام کی تسبیحات ہے. جب تک دلوں کی گندگیاں اور دلوں کا میل دور نہیں ہوگا, اعمال کرنے میں جی نہیں لگے گا. اس لیے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جس طریقے سے لوہے پر پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے, میلے کپڑے جو میلے اور پرانے ہو جاتے ہیں, اسی طریقے سے دل جب غفلت میں چلتا ہے تو اس کی وجہ سے دل بھی جو ہے گندا ہو جاتا ہے, میلا ہو جاتا ہے. ہاں کہ لوہے کا زنگ دور ہوتا ہے آگ کی بھٹی میں ڈالنے کی وجہ سے, اور کپڑے کا میل دور ہوتا ہے صابن اور سرف لگانے سے. فرمایا اسی طریقے سے دلوں کا زنگ اور دلوں کا میل دور ہوگا قرآن کی تلاوت اور تسبیحات سے. اس لیے جو ہے صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں. صبح شام کی تسبیحات کا تیسرا کلمہ پڑھیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھیں درود شریف کی, جو بھی آپ کو آسان سے درود شریف آئے آسانی سے وہ درود شریف پڑھیں. ایک استغفار کی پڑھیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے. تیسرا کلمہ سیکھو, درود شریف سیکھو, استغفار سیکھو, دعائیں سیکھو, کھانے کے بعد کی, استنجے میں جانے کی, استنجے سے باہر نکلنے کی, یہ ساری صبح شام کی دعائیں اور یہ جو ہے کام آنے والی جتنی بھی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان سب کو سیکھو. سیکھنے میں لگے رہو 24 گھنٹہ. بعد میں وقت نہیں ملنے والا, گھر جاؤ گی گھر میں یہ موقع نہیں ملے گا. ابھی فارغ ہو, گھر میں جو ہے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ گی تو ٹائم نہیں ملنے والا. اس لیے آپ کے پاس یہ موقع ہے اور بہت اچھا موقع ہے, اس کے اندر زیادہ زیادہ سیکھو. سیکھنے کے لیے آئے ہیں, سیکھنا ہے. کوئی بات آپ جانتی ہو وہ دوسری بہن کو سکھا دو, یہی ہے اصل. تو اس لیے محترم دینی بہنوں اب ہمیں جو ہے دوسرے گھر میں جانا ہے اور وہاں بھی جو ہے اعمال کی پابندی کرنی ہے, اور یہاں سے اپنے سامان کو جو ہے صحیح ترتیب سے یعنی اپنا سامان کو سیٹ کرنا ہے کہ کوئی بھی سامان اپنا یہاں نہ رہ جائے.
اپنا اپنا سامان سنبھالنا ہے، سامان کو جو ہے تیار کر کے جو ہے ہم پر جو ہے بھیج دینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی جو ہے ترتیب بنے گی، کس سواری سے آپ کو جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور وہ آپ کو جو ہے لے کر جائیں گے، اور وہاں جا کر آپ جو ہے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر وہاں پہلے جو ہے جس گھر میں آپ کو جانا ہے وہاں سب سے جو ہے ملے، سلام کریں، مصافحہ کریں اور خیر خیریت پوچھیں۔ اس کے بعد میں جو ہے وضو وغیرہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد میں جو مشورہ کا پرچہ آئے گا اس حساب سے پھر جو ہے اپنے کو عمل کرنا ہے اور جو ہے کام کرنا ہے۔ اور یہ نیت کرنی ہے، مرد بھی یہ نیت کریں اور عورتیں بھی یہ نیت، مستورات ماں بہنیں بھی یہ نیت کریں کہ جو بھی بہن آئے گی ہم، اور مستورات تو ہماری ماں بہنیں جو ہیں کہ جو بھی بہن آئے گی ہم اس کو 3 دن کے لیے نقد تیار کریں گے، اور مرد حضرات جو ہے یہ مردوں پر محنت کریں گے۔ جب دونوں طرف سے محنت ہوگی تو انشاءاللہ جماعتیں بنے گی۔ جو بھی بہن آئے آپ یہ جو ہے نیت کر کے ان سے بات کرو کہ انشاءاللہ یہ جماعت میں جائے گی۔ پھر جو ہے ان کے مرد کا پتہ چلے گا کون ہے، کس کے ساتھ جائے گی۔ پھر جو مرد حضرات جو ہے ان کو ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے، ان کی تشکیل کریں گے، تو انشاءاللہ تو تیار ہو جائیں گے، تو جماعتیں بن جائے گی۔ اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ جماعتیں بنے، خود کے لیے مانگنا ہے، پورے عالم کے لیے مانگنا ہے، اور جس کی ہم نے تشکیل کی ہے اس کا نام لے کر اپنی دعاؤں کے اندر اس کا نام لے کر اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کو قبول کر۔ کہ جب جو ہے اس طریقے کی محنت ہوگی تو انشاءاللہ جماعتوں کا بننا آسان ہو جائے گا۔ جماعتیں ہمارے ہاتھوں سے بنے گی، اس میں ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ اس میں، کہ جب جماعتیں بنتی ہیں جماعت کی محنت سے تو پھر ان کو بڑا نفع ہوتا ہے اس کا جو ہے اللہ پاک بہت زیادہ نفع دیتے ہیں۔ یہ جو ہے آگے ترقی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ جو جماعت محنت کر کر اپنی محنت سے جماعتیں بناتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان جماعت والوں کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، ان کو جو ہے ترقی دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیں کم سے کم جو ہے 10 دن کے اندر ایک جماعت تو بنا دینی ہے۔ اب اپنے جو ہے 3-4 دن رہے تو اس میں آپ کوشش کرو، اللہ سے مانگو، لوگوں سے ملو اور محنت کرو، کم سے کم ہمارے ہاتھوں سے ایک جماعت بن جائے، کیونکہ یہ ہمارے خود آپ لوگوں کے دل میں بھی خوشی ہوگی۔ ہم عشرے کی جماعت میں گئے تھے اور ہم نے جو ہے 3 دن کی جماعت بنائی تھی، یہ آپ کی خوشی کا بھی سبب ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی آگے ترقی کا بھی ایک ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پھر آگے اور کام لیں گے، کیونکہ وہ بھی اعمال کریں گے، اور وہ جتنے جو ہے اعمال کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، جو بھی خیر کے کام ہوں گے تو ان کا اجر ہمیں بھی ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے سب کو یہ محنت کرنی ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ کسی طریقے سے جو ہے ہم سے بے اصولی نہ ہو، بے فکری نہ ہو، فکر کے ساتھ، صحیح اصول کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ اپنے جو ہے یہ 3 دن اور 2 دن جتنے باقی ہیں ان اوقات کو جو ہم آرام سے پورے کریں اور اللہ سے قبول کروائیں، اللہ سے مانگتے رہیں، خوب مانگے اللہ سے۔ ہر دعا، ہر نماز کی دعا میں، ہر دعا کے اندر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری زندگی کو قبول کر، مجھے ہدایت دے، میں 10 دن کے لیے آئی، مجھے دین سکھا، مجھے اور قبول کر، اور پورے عالم کے لیے دعا کرنی ہے کہ جب اللہ سے بندی یا بندہ دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، پھر اللہ پاک جو ہے اس کو قرب عطا فرماتے ہیں کہ اعمال کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ بندہ جتنا اعمال کرے گا، بندی جتنے اعمال کریں گی، اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا رہے گا۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، ہمیں جو ہے اپنے اعمال کے ساتھ اور اپنے تسبیحات کے ساتھ اور جتنے بھی انفرادی اور اجتماعی اعمال ہیں ان اعمال کے ساتھ اپنے وقت کو لگانا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ان 10 دن کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو جو ہے پورے عالم کے لیے قبول فرمائے۔